أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کا المرأۃ لأربعین، عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جائے. 4 وجہ آپ کو اور ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو ان 4 وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ آپ کو ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے ماحول کے اعتبار سے فرما رہے ہیں عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 وجہ بیان فرمائی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے مالہا، اس کے مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. اور آج کل خاص طور سے جو والدین ہیں بچوں کے، ان کے یہاں یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے. مال دیکھتے ہیں ابھی مال ملنا چاہیے تب ہم شادی کریں گے اپنے بچے کی. اچھی لڑکی ہو، کردار اس کا کیسا ہے، کیا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں. مال اور جہیز خوب ملنا چاہیے. جہاں جہیز زیادہ ملے گا وہاں سے شادی ہوتی ہے. اور اس کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکیوں والوں کی طرف سے بھی. لڑکے والے طرح طرح سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں اپنی، کہ بھائی ہمارے بچے نے ایسی ایسی تعلیم حاصل کی ہے اور فلاں جگہ سے پیغام آیا تھا تو اس کو ایسا ایسا دینے کے لیے وہ تیار ہے، ہم نے منع کر دیا. ہمیں کیا پڑی ہے دوسرے کے مال پر اپنا حق جتانے کی. اب یہ صرف کہنے والی بات ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو بھاؤ جو ہوا ہے، اس سے اگر آپ اونچی بولی لگا سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی پٹری میل کھائے گی. تو اب اس طرح سے لڑکے والے کرتے ہیں. لڑکیاں والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ ہر طرح سے لڑکے والوں کو رجھانے کی، منانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اور رسم نکل رہی ہے دھیرے دھیرے کر کے آپ تک بھی پہنچے گی. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پہ ہو. لڑکی کی طرف سے لڑکے کی ماں کو زیورات سونے کا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ لو بھئی. اب وہ لالچ دے دیا، ماں کے منہ پہ ایک پٹی لگا دی کہ اب بھئی یہ خاموش رہے گی، اب یہ ریجیکٹ نہیں کرے گی. سونے کا کوئی ایٹم بنوا دیا یا اسی طرح سے اور کوئی چیز دے دی گئی. تو یہ سب ماحول چل رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 1400 سال پہلے، ساڑھے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور دوسرے نمبر پر وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی ہوتی. اور سے شادی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے. آج کل ہمارے نوجوان جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی یہ پہلی پسند ہے خوبصورت لڑکی ہونا چاہیے. اس کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، مال دولت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر لڑکی خوبصورت ہے تو شادی کے لیے وہ ہر طرح سے زور لگاتے ہیں، ماں باپ کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں، کنبے اور خاندان کے خلاف بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں کبھی ہار جاتے ہیں. غرض یہ کہ دوسرے نمبر پر یہ چیز ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونا چاہیے، گھر والے بھی دیکھتے ہیں. تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب، اس کے خاندان کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. اور یہ چیز آج زیادہ تر خاص طور سے شہروں میں ختم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے. جو بہت پرانی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے اندر ہی ابھی یہ بات بچی ہے. باقی دیہات وغیرہ میں اب بھی اس پر خاصا زور کیا جاتا ہے اور اس پر خاصی توجہ بھی ہوتی کہ وہ ہماری لڑکی جو ہے وہ ہمارے خاندان کی ہونا چاہیے. ہم جس برادری کے ہیں اس برادری سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. دوسری برادری
برادری کی چاہے وہ کتنی ہی اچھی لڑکی کیوں نہ مل جائے، کتنا ہی بہتر رشتہ کیوں نہ ہو، اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اپنی سے اونچی برادری کی ہے لڑکی تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تیسری وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور چوتھی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلِدِّينِهَا، اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نکاح جو ہے اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے محض دین کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے شادیاں کی اور آج وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا مال دولت کو، انہوں نے نہیں دیکھا حسب و نسب کو، انہوں نے نہیں دیکھا خوبصورتی کو، انہوں نے دین کو ترجیح دی، دین کے مطابق انہوں نے شادی کی، نیک لڑکی کو انہوں نے چنا، اور اسی طرح سے لڑکی والوں نے بھی نیک لڑکے کو چنا۔ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کسی بھی طرح کے ان کے درمیان میں اختلافات نہیں ہیں، یا تھوڑے موڑے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے سے تو وہ بہت ہی معمولی ہوتے ہیں اور جلدی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ ہم نے کامیابی کیا سمجھی ہے؟ ہم نے کامیابی یہ سمجھی ہے کہ مال لے کر آئے، زیادہ جہیز لے کر آئے، یہ ہم نے کامیابی سمجھی ہے۔ لوگ دیکھتے آئے پورا کمرہ بھر کے جہیز آیا ہے، فریج بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ساری چیزیں، کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز جو آئی ہے۔ ارے اس کا تو مزہ آ گیا، اس کو تو بہت دولت ملی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کی تو لاٹری نکل آئی۔ اس طرح سے تبصرے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہیز آیا ہے یہی ہے در حقیقت کامیابی کی گارنٹی اور کامیابی کی کنجی۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے، جو زیادہ جہیز لے کر آتی ہے اس کے زیادہ نخرے بھی ہوتے ہیں، وہ نخرے والی بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی ہے، آپ کے ماں باپ کی نہیں سنتی ہے، آپ کے کنبے اور خاندان والوں کی نہیں سنتی ہے، آپ کو کسی کیٹیگری میں شمار نہیں کرتی ہے، اور ہر طرح سے آپ کو دبانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دب جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں دبتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 36 کا آنکڑا ہوتا ہے، ادھر سے تناؤ ادھر سے تناؤ، اور نوبت لڑائی جھگڑے کی، تھانے دربار ہوتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پورے سامان کی لسٹ منگوائی جاتی ہے، جو پہلے ہی تیار کر لی جاتی ہے کہ ہم نے یہ سامان دیا تھا، اب سارا سامان ہمارا واپس کر۔ جہیز سارا جو آپ استعمال کرتے رہے در حقیقت وہی لڑکی استعمال کرتی رہی ہے، اب نیا جہیز آپ سے منگوایا جاتا ہے اور وہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہی کامیابی ہے کیا؟ یہی کامیابی ہم نے سمجھی تھی، کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا یہ کامیابی اسے کہیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ در حقیقت کامیابی ہے؟ اسے کوئی آدمی کامیابی کہے گا؟ یقیناً کوئی آدمی اسے کامیابی نہیں کہہ سکتا ہے جس کے اندر عقل ہو، جس کے اندر تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ اسے کامیابی شمار نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے خوبصورتی، یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے۔ کتنی نوجوان ایسے تھے جو نوجوانی کی عمر میں بڑے خوبصورت تھے، گبرو جوان، ہاتھ دھر دیں تو زمین دھس جائے، طاقت اور قوت میں ان کی مثالیں دیا کرتے تھے لوگ، لیکن آج ان کے جھرریاں پڑی ہوئی ہیں۔ پہلوانی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں،
لیکن آج کمر جھک گئی ہے، چلنے کے لیے دشواری محسوس کرتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ یہ خوبصورتی میرے بھائیوں یہ برقرار نہیں رہتی ہے، یہ چند روز کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور امتحان کے تمہیں دی ہے اور ہمیں دی ہے۔ اس جوانی کا صحیح استعمال کر لیا تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور وہ صحیح استعمال کیا ہے اس کی بھی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زبانی کو لگائیں۔ محترم ناظرین کرام، ایسے ہی دینی معلومات پر مشتمل ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔